السلام علیکم، ہائی ویئرس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، آج ہم بات کریں گے اسرائیل کی، جو کہ غزہ کے اوپر جو کہ بربریت اور ظلم جاری ہے پچھلے ایک ویک سے، جس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کا غزہ میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، انسانی جانوں کا، ان کی مالوں کا، ان کی جائیداد کا، اور لوگ بالکل ہی ڈسپلیس ہو رہے ہیں۔ تو اوور آل 2800 غزہ کے جو شہری ہیں، جو عام شہری ہیں، وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور جن میں سے 10,000 سے لے کر 12,000 تک لوگ ہاسپٹلز میں ہیں، اور بالکل ہی انسانی زندگی کا اور انسانی رہن سہن کا بہت ہی زیادہ ہی کمی ہے، کیونکہ غزہ کے اوپر اسرائیل نے ظلم کی انتہا کی ہے۔ ان کے پاس ایک چانس چاہیے تھا ان کو، جو کہ اس سے پہلے بھی وہ غزہ کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں کئی دفعہ، اور وہ بائی دا ٹائم وہ کرتے آتے ہیں ظلم لوگوں کے اوپر، معصوم لوگ، شہریوں کے اوپر، اور جن کا انہوں نے اس دفعہ فائدہ اٹھایا، جو کہ حماس نے جب ان کے اوپر راکٹ فائر کیے تو ان کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے دفاع کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی طرف سے اور اپنے ملک کا دفاع کرنے کی بجائے اب ظلم کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، جس کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، جو کہ 3,000 کے قریب لوگ مر چکے ہیں، اور جو کہ ہاسپٹلز میں، اور جو کہ بالکل ہی رہنے کی اور ٹریٹمنٹ کی اور ادویات کی بالکل ہی کمی ہے۔ تو اسرائیل نے غزہ کے اوپر پچھلے 6 دن میں 6,000 بم چلائے ہیں، اور جن کا ویٹ، جو کہ وزن ان کا دیکھا جائے تو وہ 4,000 ٹن، اتنے ہیوی بمباری کی ہے غزہ نے، غزہ کے اوپر، اسرائیل نے غزہ کے اوپر، تو جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں اور زخمی ہیں، لیکن ابھی تک بھی یہ ظلم اسرائیل کی طرف سے رک نہیں رہا۔ انہوں نے کچھ 3 دن پہلے ایک وارننگ دی تھی غزہ کے لوگوں کو، جو کہ شمالی علاقے کی طرف رہتے ہیں۔ غزہ کی اوور آل جو آبادی ہے وہ تقریباً 2.5 ملین ہے، تو جس میں شمالی جو علاقہ ہے اس میں 11 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ ان کو حکم دیا تھا اسرائیلی فوج نے، حکومت نے، کہ یہ یہاں سے نکل جائیں۔ وہ اس چیز کا جواز بنا رہے ہیں کہ یہاں حماس کی ٹنلز ہیں، سرنگیں ہیں، جن کو ہم نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ایکچولی وہ حماس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس کے آڑ میں اسرائیلی عوام کے اوپر اور اسرائیلی معصوم شہریوں کے اوپر ظلم اٹھا رہے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ان کو جواز یہ ملا کہ سب سے پہلے جو شروعات ہے وہ حماس نے کی، راکٹ فائر کیے، اس کے بعد انہوں نے جو جواز ڈھونڈ رہے ہیں لوگوں کی زندگیاں لینے کا، وہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کیونکہ حملہ کیا گیا ہے حماس کی طرف سے، تو ہم ان کو مکمل طور پر ختم کریں گے، جو کہ ان کی ٹنلز ہیں جنوبی علاقے کی طرف۔ تو انہوں نے 3 دن پہلے یہ الٹیمیٹم دیا تھا حماس کے لوگوں کو، جنوبی جو علاقے میں رہتے ہیں، اور وہاں سے لوگ، بہت ہی زیادہ لوگ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے وہاں سے نکل پڑے، جو کہ شمالی علاقے سے جنوب کی طرف جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ غیر ملکی اور غزہ کے لوگ سیریا کی، جو کہ مصر کی اب بارڈر ہے، وہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو وہاں بہت ہی زیادہ کراؤڈ ہے، جمع ہو چکا ہے، کیونکہ غیر ملکیوں کا اور جو شمالی علاقے کی طرف سے رہنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے وہ وہاں بارڈر کے قریب پہنچ چکے ہیں مصر کے، جو کہ مصر کی دوسری طرف ہم دیکھیں تو وہاں وہ ٹرک ہیں، اور جو کہ اتنی زیادہ گاڑیاں ہیں جو کہ غزہ کے لوگوں کے لیے ادویات اور کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے پہنچانے کے لیے کھڑی ہیں، لیکن مصری گورنمنٹ وہ اجازت نہیں دے رہی، کیونکہ انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ یہ والے جب تک آپ غزہ کے لوگوں کے لیے ہم ہیلپ نہیں کرنے دیں گے، تب تک ہم لوگوں کو اپنے علاقے کی طرف نہیں آنے دیں گے۔
وہ امریکہ ہے اس کا پریشر ڈال رہا ہے کہ باڑ کھول لی جائے، بارڈر کو کھولا گیا ہے اور لوگوں کو اپنے مصر کی طرف آنے دیا جائے. تو وہ وہاں بہت ہی زیادہ کراؤڈ ہے جو کہ خان یونس کا علاقہ ہے، وہاں بہت ہی زیادہ لوگ جمع ہو چکے ہیں. وہاں بھی انسانی زندگی کی بالکل ہی کم قیمت نہیں ہے اور بہت ہی مشکل میں انسانی زندگی. دوسرا، اسرائیل نے سب سے زیادہ بمباری اٹیک کر رہے ہیں وہ شہری علاقوں کو، اس کے بعد ان کے ہاسپٹلز کو اٹیک کر رہے ہیں، جو کہ ابھی تک 4 ہاسپٹل ہیں جو کہ غزہ کے مین ہیں، جس میں اوورال اسرائیل کے جو بمباری کر چکے ہیں وہ 3 ہاسپٹل تو بمباری کی وجہ سے بالکل ہی بلاک ہو چکے ہیں اور ایک ہاسپٹل فنکشنل ہے. تو اس میں بھی بہت ہی زیادہ رش ہے اتنی زیادہ لوگوں کا، تو اس میں بھی بہت ہی زیادہ خطرناک سچویشن ہے غزہ کے لوگوں کے لیے. اس میں جو امریکہ کا رول ہے وہ سب سے زیادہ پور ہے، کیونکہ وہ ایک یہودی ہونے کے ناطے، جو کہ اس جو غیر ملکی ہیں جس میں کینیڈا ہے، برطانیہ ہے اور امریکہ ہے، وہ اس کو حماس اور اسرائیل کی جنگ نہیں کنسیڈر کر رہے، وہ اس کو یہودی اور مسلمان کی جنگ کنسیڈر کر رہے ہیں. تو جس کے لیے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، جو کہ بالکل ہی لاؤڈلی اور اوپنلی کر رہے ہیں، جو کہ امریکہ خاص طور پر اس میں بہت ہی زیادہ ایکٹیو نظر آ رہا ہے. کچھ ایک ویک سے وہ ڈفرینٹ ان کے وزیر خارجہ کبھی جا رہے ہیں، کبھی وزیر دفاع جا رہے ہیں اسرائیل، اب ان کے صدر بھی جا رہے ہیں. تو اوورال یہ امریکہ ہے جو بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہا ہے. وہ ڈفرینٹ ممالک کے دورے کر رہے ہیں، ان کے وزیر خارجہ اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس جو سچویشن میں اگر وہ یہودی اور مسلمان کی جنگ کو لے رہے ہیں، لیکن اس میں دیکھا جائے تو مسلمان ہیں وہ بالکل ہی اس میں بیک اینڈ پہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایران پریشر بلڈ کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر. انہوں نے کھلی دھمکی دی ہے کچھ دیر میں، ابھی جو اٹیک کیا ہے 79 جو کہ 79 لوگ ہلاک ہوئے ہیں غزہ میں، جو کہ ٹرانسفر ہو رہے تھے غزہ سے مصر کی طرف، جو کہ جا رہے تھے اس طرف، تو بمباری کی ہے اسرائیل نے، جس کے نتیجے میں 79 لوگ کل ہو چکے ہیں. اس کے بعد بالکل ہی تیار ہے اسرائیل زمینی اور بحری اور ہوائی آپریشن کے لیے غزہ میں. تو جس نتیجے میں ایران نے صرف، جو کہ مسلم ممالک ہیں 56 ممالک ہیں اور 2 ارب مسلمان رہتے ہیں اس دنیا میں، ان میں جو کہ ایران ہے وہ بہت ایکٹیو نظر آ رہا ہے. وہ بالکل کھلی دھمکی دی ہے انہوں نے بھی کہ اگر زمینی کارروائی کی اسرائیل نے غزہ کے اندر تو ہم بھی اس کے اندر جنگ میں شامل ہوں گے. جو کہ ہماری جو بھی تنظیمیں حماس سمیت حزب اللہ اور اس میں جو بھی ریزسٹنس تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، وہ اس میں شامل ہوں گی اور نیست و نابود کر دیں گی جو بھی غزہ میں شامل ہوگا، غزہ میں آئے گا زمینی آپریشن کے لیے. تو یہ سچویشن ہے ابھی ایران کی طرف سے. سعودیہ کو کچھ ایکٹیو نظر آ رہا ہے، جو کہ انہوں نے تعلقات بلڈ کر رہا تھا اسرائیل کے ساتھ، جو کہ اس میں امریکہ پارٹنر تھا، تو وہ بھی کچھ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. سعودیہ وہ بھی کچھ بیانات تک وہ بھی بیان نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ مسلم دنیا میں 2 یا 3 ہی ممالک ہیں، 3 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایک فوجی طاقت ہے، جس میں ترکی ہے، ایران ہے، پاکستان ہے. تو پاکستان تو بالکل ہی چپ ہے، بالکل ہی سائلنٹ ہے، کیونکہ پاکستان ابھی اپنی اکانومی کو سچویشن کو دیکھتے ہوئے بالکل ہی ہاتھ باندھے ہوئے ہے. کیونکہ نہ کہ یہ تو بیان تک بھی پاکستان نہیں دے رہا، کیونکہ کچھ ایڈ اس جنگ میں کیا چیز ایڈ ہونی ہے. تو اس میں ایران ہے وہ کچھ حد تک وہ بالکل ایکٹیو ہیں، اور وہ اسرائیل کو بار بار وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے بالکل یہ ریڈ لائن کراس کی تو ہم بھی اس جنگ میں شامل ہوں گے. ترکی ہے جو کہ بالکل ہی وہ بھی بالکل خاموش نظر آ رہا ہے. کچھ 1-2 دن صدر طیب اردگان کچھ ایکٹیو ہوئے تھے، ان کچھ ممالک کے ساتھ رابطہ کیا تھا، لیکن وہ بھی بالکل خاموش نظر آ رہے ہیں.
تو اوورآل مسلم دنیا کو دیکھا جائے تو بالکل خاموشی ہے، کوئی اس میں ریئیکشن نہیں دیا جا رہا، کیونکہ جب 2.5 ملین لوگ کی زندگی خطرے میں ہے اور بالکل ہی اللہ کے آسرے وہ پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ نہ تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، 24 گھنٹے تک بالکل ہی ایک رپورٹ کے مطابق بالکل ہی ان کے پاس 24 گھنٹے کے بعد بالکل ہی ختم ہو جائے گا سب۔ تو اس سچویشن میں مسلم دنیا ہے وہ بالکل ہی خاموش نظر آ رہی ہے، جو کہ امریکہ ہے وہ بہت ہی ایکٹیو نظر آ رہا ہے۔ ویسے تو امریکہ کہیں بھی ایک جان چلی جائے ان کے شہری کی یا کسی بھی ممالک کے لوگوں کی، وہ فوراً ہی اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس ملک کے اوپر پریشر بلڈ کرتے ہیں، ایسے کہ انہوں نے افغانستان کے اوپر بلڈ کیا ہوا تھا، جو کہ ان کو اپنے کچھ لوگ ان کے مارے گئے تھے دھماکوں میں، تو اس کی خاطر انہوں نے پوری جنگ کی افغانستان میں اور کئی سالوں تک انہوں نے اپنے اس میں شامل رہے جنگ میں۔ لیکن اگر افغانستان میں ایک عورتوں کو تعلیم کی یا کسی چیز کی سہولت نہیں فراہم کرتی افغانستانی گورنمنٹ، تو وہ فوراً ریئیکشن کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی جان ہے اور انسانی سچویشن ہے اور حقوق ہیں جو کہ انسان کو ملنے چاہیے۔ لیکن اس سچویشن میں ان کو بالکل نظر نہیں آ رہا، جو کہ 2.5 ملین لوگ جو کہ بالکل ہی ایسی کنڈیشن میں ہیں کہ گھڑے میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس پانی ہے نہ کھانے کی چیزیں ہیں، اور باقاعدہ وہ اوپنلی اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو بالکل ساتھ فوجی امداد بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو اس سچویشن میں امریکہ اور یہودی جو بھی کنٹری ہیں وہ بالکل ہی ان کی جو بھی ظلم ہے اور بربریت ہے بالکل کھل کر سامنے آئی ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے کس حد تک وہ آگے جا سکتے ہیں۔ اگر مسلمان کا ساتھ دے تو وہ اس کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، لیکن جب ان کی کمیونٹی کی، ان کی یہودیوں کی لوگوں کی جب باری آئی ہے، جب بھی ان کی وہ اس جنگ کو یہودی اور مسلمان کی جنگ کنسیڈر کر رہے ہیں، تو بالکل کھل کر فوجی امداد بھی دے رہے ہیں، فائنینشلی سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور بار بار ان کے دورے بھی کر رہے ہیں۔ تو روس نے ایک آج قرارداد بھیجی تھی اقوام متحدہ میں کی سلامتی کمیٹی میں، تو جو کہ ریجیکٹ ہوئی ہے بالکل ہی، جو کہ قرارداد اس چیز پر شامل تھی کہ اس جنگ بندی کی جائے حماس اور افغانستان، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، جو کہ جس میں امریکہ، چین ہے اور جو بھی دوسرے ممالک ہیں، فرانس ہے اور کینیڈا ہے، برطانیہ ہے، کیونکہ یہودی لوگ زیادہ اس میں اسلامتی کمیٹی میں ہیں، قومی کمیٹی میں، تو انہوں نے یہ ریجیکٹ کیا قرارداد۔ تو یہاں سے یہ سچویشن بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ یہ یہودی اور مسلمان کی جنگ کو وہ کنسیڈر کرتے ہوئے کس حد تک لے کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک یہودیوں کو تباہ کرے اور مسلمان جو کہ غزہ کے لوگ ہیں ان کی امداد کرے اور ان کی بری صورتحال سے دور رکھے۔ آمین۔